بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ پاکستان میں سیلاب نے ظاہر ہے جو تباہی مچائی اب وہ پوری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے اپنا زیادہ وقت سیلاب اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کو دیا۔ انہوں نے پوری دنیا کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس سیلاب نے بدترین سیلاب نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اور اس وقت لاکھوں لوگ بے گھر ہیں۔ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سیلاب سے۔ یقینی طور پر پاکستان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ پاکستان اپنے تمام کی تمام بحالی کے کام خود کرے، لہٰذا دنیا کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹیرس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے بھی پوری عالمی برادری سے اپیل کی تھی کہ پاکستان کی مدد کو عالمی برادری آگے آئے، کیونکہ پاکستان کا کاربن ایمیشن کے حوالے سے حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ G20 ممالک کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے نام لیا تھا کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان ہوا ہے، لہٰذا اب یہ عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور پاکستان کی مدد کرے۔ یہ جو اقوام متحدہ میں جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی مصروفیات تھیں، جو سفارتکاری ہوئی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں تھے، اس سے بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو آگے بڑھانے میں مدد ملی ہے۔ کتنی مدد ملی ہے یہ ایک سوال ہوگا جو کہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آواز بھی اٹھی ہے کہ پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرضے ہیں انہیں معاف کیا جائے۔ اگر معاف نہیں کیا جاتا تو اسے کم از کم مؤخر کر دیا جائے، 10 سال تک مؤخر کر دیا جائے، 5 سال تک مؤخر کر دیا جائے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے ڈونر کانفرنسز کی بھی بات ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جو اقوام متحدہ میں جو وزیر اعظم کا خطاب تھا اور جو سفارتکاری تھی اس کے کیا اثرات آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں، اور جو آپ سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کی امدادی اور اس کی بحالی کا جو کام جاری ہے وہ کس مرحلے پہ ہے، ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار عظیم چودھری۔ عظیم چودھری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر خاقان حسن نجیب، اور ہمیں نیو یارک سے جوائن کر رہی ہیں ہماری سابق کلیگ اور اب وائس آف امریکہ کے لیے کام کرتی ہیں اینکر پرسن ندا فاطمہ سمیر۔ ندا فاطمہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ گفتگو کا آغاز ہم ندا فاطمہ سے کریں گے۔ ندا، آپ بتائیے، آپ نے یہ اجلاس بھی کور کیا اور جو مصروفیات تھیں وہ بھی کور کی وزیر اعظم کی۔ آپ بتائیے کہ ایک تو یہ جو خطاب تھا اقوام متحدہ سے، وزیر اعظم کا یہ خطاب کتنا جامع اور کتنا مؤثر تھا آپ کے خیال میں؟ جاوید، میں تجزیہ کار تو نہیں ہوں، لیکن جو میری آبزرویشن ہے، کیونکہ میں وہاں پر اس وقت خطاب میں موجود بھی تھی، میرے خیال سے وزیر اعظم بہت ایک ہولسم اس کو تقریر اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان ہی کا مقدمہ پیش کیا، پاکستان کی کہانی جو موجودہ فلڈز کی وجہ سے پاکستان میں صورتحال ہے اس کو انہوں نے تفصیل سے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کے بعد روایتی طور پر ہمیشہ پاکستان چونکہ کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا ہے UNGA کے اجلاس میں، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، وہاں پر جو قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں، ڈیموگرافکس چینج کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے مطابق، انہوں نے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی، جس کے بعد وہ پاکستان کی دہشت گردی کے دوران جو قربانیاں ہیں اس کی بات انہوں نے کی، جس کے بعد وہ موو ہوئے افغانستان کے ایشو پر کوئی بات کرنے والا نہیں۔ جب ہم یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتے ہیں جاوید، جو کہ 2030 کا ایک ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے، اس میں زیرو ہنگر، پاورٹی کے اختتام اور خواتین کی ہر فیلڈ میں شمولیت، اس کے ساتھ ایجوکیشن کے جو گولز ہیں، ان تمام مسائل سے اس وقت افغانستان گزر رہا ہے، لیکن افغانستان کی کوئی ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز میں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ ان کو بھی اس دھارے میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے۔ پھر انہوں نے مسلمان ممالک کے لیے آواز اٹھائی، فلسطین کا ذکر کیا، انہوں نے یمن کا ذکر کیا، سیریا کا ذکر کیا۔ تو پاکستان کے فورن ایجنڈے پہ جو چیزیں تھیں ان کا تمام وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ایک کے بعد ایک ذکر کیا ہے۔ اچھا ندا، یہ بتائیے کہ ظاہر ہے یہ تو ہم نے تقریر کی بات کی کہ یہ کتنا جامع اور کمپریہنسو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بھی بڑی اہم تھیں۔ یعنی ریسیپشن کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات ہوئی، مختلف جو سربراہ مملکت تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ کے خیال میں
یہ کتنی اہم ملاقاتیں ہیں؟ کیونکہ ہم امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے تو دیکھ رہے تھے کہ جو گزشتہ حکومت تھی اس کا تو یہی ایک مسئلہ تھا کہ وہ امریکی صدر کی کال بھی نہیں آئی، ٹیلی فون کال بھی نہیں آئی، لیکن یہ جو ریسیپشن پہ ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ، اس میں جو اگرچہ کہ مختصر ملاقات تھی لیکن تصویر جو سامنے آئی اس میں وہ مسکرا رہے تھے، کتنی اہم ہوگی آنے والے دنوں میں ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور ہماری سفارتکاری کے حوالے سے؟ جاوید، امریکہ کی جانب سے پاکستان کو انویٹیشن ملنا امریکی صدر کے عشائیے میں یہ ایک مثبت پہلو ہی کہا جائے گا، گو کہ ان کی کوئی بائی لیٹرل ملاقات آپس میں نہیں طے ہوئی، لیکن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ واشنگٹن جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کی اینٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات متوقع ہے۔ تو اوور آل یہ ایک اچھا ہی سیناریو دیکھنے میں آتا ہے۔ پھر بائی لیٹرلس کی یہ بات ہے جہاں آپ نے ذکر کیا ایران، ملیشیا، جاپان، ایشیا میں ملاقاتیں ہوئی وزیر اعظم کے ہم منصبوں سے، پھر اس کے بعد یورپ میں ان کی کئی فن لینڈ کے ساتھ، بیلجیم کے ساتھ، آسٹریا، فرینچ پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، جنہوں نے پاکستان کے بھی کیا ہے کہ ایک ڈونرز کانفرنس وہ آگے جا کر اس سال کے اختتام سے قبل جو ہے وہ ارینج کریں گے۔ اسپینش ہم منصب سے ان کی بات ہوئی۔ تو بائی لیٹرلز جو ہیں کسی بھی ملک کے لیے ایک سفارتی تعلقات تو دیکھیں رہتے ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہر ملک کے سفارت خانے ہیں، کونسلٹس ہیں، لیکن جب دو باسز آپس میں ملتے ہیں اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ یہ دو ملکوں کے آپس میں قریبی روابط کو شو کرتا ہے، یہ نئی ایسوسیشنز کو شو کرتا ہے، وہ ایک کنٹری کی دوسری کنٹری کے لیے رسپیکٹ کو شو کرتا ہے۔ تو اوور آل اور میں کہوں گی کہ بہت کیا کہنا چاہیے، اسکیجول جو ہے خود وزیر خارجہ کا، وزیر اعظم کا، دونوں کا بڑا پیکڈ رہا ہے یہاں پر، یکے بعد دیگرے دونوں نے میٹنگز کی ہیں، علیحدہ میٹنگز کی ہیں۔ تو اوور آل آئی تھنک the feel is good۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ the feel is good۔ ندا، پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب آیا، اس سے بڑی تباہی ہوئی، اور یہ ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ میں بھی اس پر بات ہوئی، وزیر اعظم نے بتایا، اور جہاں جہاں ان کی بات ہو رہی تھی، جن جن اداروں کے سربراہوں سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کے نتیجے میں سیلاب سے جو نقصان ہوا، معاشی نقصان ہوا، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن آپ بتائیے کہ آپ، ظاہر ہے آپ کا پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ انٹریکشن ہوتا ہے، آپ کی بات چیت ہوتی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، ہمارے جو پاکستانی ہے، ڈائسپورا ہے، وہ کتنا تشویش کا شکار ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک صورتحال ہے؟ جاوید، آپ تو یہاں پر آتے بھی رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی دنیا بھر میں جہاں پر بھی آباد ہیں ان کا بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ سب کے فیملی ٹائز ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ وہیں سے مائگریٹ کر کے یہاں پر آئی ہے۔ تو پاکستان جتنا وہ یہاں کی سیاست میں اور چیزوں میں انوالو رہتے ہیں، اتنا ہی ان کی انوالومنٹ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے ایشوز میں ہے۔ ایک سیلاب ایک ایسی چیز ہے میرے خیال سے جس نے دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، تو پاکستانیوں کے لیے تو خود یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑے ایفرٹس کیے جا رہے ہیں، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، جتنی یہاں پہ کافی اسلامک ریلیف آرگنائزیشن ہیں جو کہ باقاعدہ رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے تحت جو ہے وہ چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، انفارمل طریقوں سے مساجد میں جو ہے وہ کپڑے اور جوتے اور دیگر ضروریات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے پاکستان پہنچتے پہنچتے تھوڑی دیر لگے گی، لیکن اور دوسرا ایک اچھی چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ یہاں کا کہا جائے کہ افورڈیبلٹی جو ہے لوگوں کی بہتر ہے، تو وہاں کے لوگوں کے حساب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اکثر نئی چیزوں کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے جو کہ پوری بھی ہو رہی ہے۔ تو اوور آل پاکستانیز آر کنسرنڈ، اس بات میں اختلاف پایا جا سکتا ہے کہ ڈونیشنز کہاں جا رہے ہوں، لیکن مدد کرنی ہے یہ ہر ایک کے دل کے اور ہر ایک کا دماغ بھی کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ندا فاطمہ سمیر، نیو یارک سے ہمیں تفصیل سے بتا رہی تھی کہ کیا وہاں پہ صورتحال رہی جب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ سے خطاب کیا، اور وہاں جو پاکستانی بستے ہیں وہ اس وقت پاکستان میں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ندا، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ عظیم شعیب صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے، حالات دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے کہ ہم اقوام متحدہ اور اس حوالے سے بات کریں، ذرا ملکی سیاست اور ماحول کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں کہ لندن کے اندر جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب کے ساتھ جو برتاؤ یا جو سلوک یا جو بدتمیزی تحریک انصاف کے لوگوں نے کی، یہ تو ہر صورت میں قابل مذمت ہے۔ یہ رویہ، یعنی وہ انہوں نے بڑے سکون اور بڑے آرام سے وہ کھڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ جس انداز سے بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ کس طرف ہماری سیاست جا رہی ہے؟ شرمناک ہے، افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے۔ جس قدر بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ ایک دوسری پاکستان کی نمائندہ، تیسرے دیار غیر پہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرم پاک کا لحاظ بھی نہیں رکھا تھا، وہاں بھی انہی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اس لیے کہ وہ ان کی غلط چیز کو غلط کہتی ہیں،
اور حکومت کے کام کی وہ تعریف کرتی ہیں، اور حکومت جو چاہتی ہے اپنا پیغام دینا وہ قوم تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے، آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ وہ کوئی ذاتی مقاصد دے کر ٹی وی پر نہیں آتی یا میڈیا کے سامنے پیش نہیں ہوتی، وہ آئین کے تحت ایک ذمہ دار ہیں، اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے حرم پاک میں وہ گئے تھے، میں مسجد نبوی کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں لندن سے بھی لوگ تھے، اور وہ اتفاق سے اسی شام نکل گئے تھے کہ گرفتاری سے بچ جائیں۔ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہاں آنا ہے اور وہ یہاں آئیں گی، تو وہ دوبارہ انہوں نے اس سارے معاملے کو ریپیٹ کیا۔ ہم جس چار دیواری کی بات کرتے ہیں، جس حرمت کی بات کرتے ہیں، جس ناموس کی بات کرتے ہیں، جس غیرت کی بات کرتے ہیں، اور پھر بیٹیاں اور بہنیں تو سانجی ہوتی ہیں، جب ہم ان پر آوازہ کسیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بہن اور بیٹی پر آوازہ کس رہے ہیں۔ آپ پاکستان کی وزیر کو، خاتون کو، عزت دار کو، باوقار کو اور ایک ماں کو آپ اس طرح آوازہ کسیں اور بدتمیزی کریں، اور یہی واقعہ ہم نے دیکھا۔ ہاں بالکل قابل تحسین ہے ان کا رویہ کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اس کو برداشت کیا اور پلٹ کر کسی کو جواب نہیں دیا، اور پاکستان کے وقار اور عزت کا لحاظ رکھا۔ یہی کام انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی کیا تھا، اور یہی کام انہوں نے اب دوبارہ وہاں پہ دہرایا ہے، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے بہت سکون اور بہت اطمینان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ مدینہ میں بھی انتہائی باوقار کے ساتھ ان کے جو رویہ تھا اس کو برداشت کیا تھا، اور آج جو ویڈیو ہم نے دیکھی اس میں بھی انہوں نے بہت باوقار طریقے کے ساتھ ان بدتمیز لوگوں کو، جنہیں ماں بہن کی عزت کا خیال نہیں ہے، ان کو جواب نہ دے کر میں سمجھتا ہوں ایک احسن اقدام اٹھایا۔ بہت ہی قابل مذمت ہے، اور ہر سطح پہ اس کی جو مذمت ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہ ایسا رویہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جو سیلاب کی صورتحال ہوئی اس سے جو معاشی نقصان ہوا، اب 2010 میں تو 10 ارب ڈالر کی بات ہوئی تھی نقصان، یہ تو 30 ارب ڈالر تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ آپ کے خیال میں اب کیا یہ تو عالمی اداروں کو، عالمی برادری کو پاکستان کے قرضے معاف کر دینے چاہیے، مؤخر کر دینے چاہیے؟ یہ کتنا اہم ہے کہ احساس کیا جائے اس وقت پاکستان میں جو ایک صورتحال ہے؟ جاوید صاحب always a pleasure to be on PTV World, PTV News. دیکھیے، لیٹ می اسٹارٹ وتھ سیئنگ کہ ہم جب جا رہے تھے فلڈس میں، یعنی کہ فلڈ سے بیشتر صورتحال اس طرح سے تھی کہ ایک اکنامک چیلنج تھا، ایک بیلنس پیمنٹس یعنی کہ جو بیرونی ہمارے چیلنجز تھے وہ کافی بڑے ہوئے تھے۔ ہم IMF کے پروگرام میں گئے، ہم نے بہت سی شرائط کی جس سے آلریڈی پورے ملک میں لوگ ایک مشکل سے گزر رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے ایک فلڈس کو ہٹ کیا۔ 1/3 حصہ پاکستان کا اس وقت فلڈز کے اندر ہے، 33 ملین لوگ ڈسپلیسڈ ہیں، 1600 ڈیتھس ہیں، 1 ملین مویشی جو ہیں وہ جاں بحق ہیں، اور ان کا آپ سوچیں کہ روزگار کتنے لوگوں کا ڈسٹرب ہوا ہے۔ یہ جو 1/3 حصہ ہے پاکستان کا، اٹ از ایگزیکٹلی دا سائز آف دا یونائٹیڈ کنگڈم۔ سو پورا UK، ابھی UK کی آپ بات کر رہے تھے تو میں مجھے اس سے تشبیہ دوں اگر تو از انڈر واٹر۔ اس حالات میں پاکستان کی تقریباً 15 سے 20 ہزار کلومیٹر روڈز ڈسٹربڈ ہیں، 500 بریجز ڈیمیجڈ ہیں۔ اب یہ ایک تو اس کا حصہ یہ ہے کہ اٹ از کمنگ بیکاز آف دی گلوبل کلائمیٹک چینجز دیٹ آر اکرنگ، اور اس میں پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 0.8% ہے ان دس۔ سو ہمیں برابر کرنا ہے دنیا کو کہ ہم وہ ہٹ لے رہے ہیں جس کا بہت بڑا حصہ اس طریقے سے آ رہا ہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ سو آبویسلی ہمیں کچھ مدد کی ضرورت ہے، بیکاز ہم آلریڈی ایک بیلنس آف پیمنٹس چیلنج سے گزر رہے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نیڈز اسیسمنٹ جو ہے وہ پراپر سامنے آنی چاہیے۔ ورلڈ بینک کام کر رہا ہے ہمارے NDMA، ہمارے پلاننگ کمیشن کے ساتھ، اور امید یہ کر رہے ہیں ہم کہ 15 سے 20 اکتوبر تک ہمارے سامنے ایک ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ آ جائے گی۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہم سامنے رکھ سکتے ہیں کہ نارتھ آف $30 بلین جو اس وقت بات ہو رہی ہے وہ کیا رقم ہے جو ہمیں ریلیف، ریسکیو، ریہیبلیٹیشن اور ہماری جو اکانومی کو ڈیمیج ہوا ہے
اس کے لیے ضروری ہے سو دیٹ ہم اپنے پاؤں پر ان لوگوں کو بھی کھڑا کر سکیں اور اپنی معیشت کو جو چیلنج ہے اس کو بھی نبھا سکیں. آپ صرف یہ دیکھیے کہ کاٹن کراپ جو ہے ہماری سندھ کی کمپلیٹلی ڈیمیجڈ ہے, ہماری رائس کراپ ڈیمیجڈ ہے, ہماری ڈیٹ کراپ ڈیمیجڈ ہے, ہمارے انینز ڈیمیجڈ ہیں, ہمارے ٹمیٹوز ڈیمیجڈ ہیں. اگر آپ کاٹن کا ہی اندازہ لگائیے تو ایک آپ کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں کہ کاٹن ہماری کاؤنٹ کرتی ہے ہماری ایکسپورٹس میں, ہماری ایکسپورٹس ہٹ ہیں. اگر ہماری ایکسپورٹس ہٹ ہیں تو جو ہم $36 ارب کی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس سال وہ ہٹ ہو جائیں گی. اس سے میں آپ کے اس سوال کی طرف آؤں گا کہ اگر یہ اوور آل سیناریو ہے تو کیا ہماری بیلنس آف پیمنٹس یعنی کہ ہمارے جو مالی خسارے ہیں اس میں کیا ڈیفیکلٹی آئے گی اور اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. ایک تو دیکھیے میں واضح کر دوں کہ پاکستان اپنے کمرشل اور بانڈ آبلیگیشنز, جو کمرشل اور بانڈ آبلیگیشنز ہیں, میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دنیا بھر میں آپ کی آواز جا رہی ہے, اس پہ کبھی بھی پاکستان پیچھے نہیں ہٹا. پاکستان کا ایک بانڈ ڈیو ہے 5 دسمبر 2022 کو. پاکستان اس کی $1 ارب کی پیمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اتنے ذخائر موجود ہیں کہ وہ کر دیا جائے گا. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں. پہلے ہم نے پیرس کلب سے ری شیڈیولنگ کی تھی, پھر ہم نے ایک ری شیڈیولنگ کی تھی جو کووڈ کے ٹائم میں $3.7 ارب کی ہوئی تھی. ہم اب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پیرس کلب کا فار ایگزامپل $1.2 بلین ہم نے اس سال دینا ہے. آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں, یعنی کہ ان سے ساری کنٹریز جاپان, جرمنی, پیرس کلب کے جو سارے ممبرز ہیں ان سے بات کر کے, G20 سے بات کر کے, سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اگلے 2 سال کے لیے گریس پیریڈ کر دیجئے اور لیٹ سے کہ 7 سے 10 سال کے لیے واپس کر دیجئے. میں تو ایک پلان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں یہی رقم لوگوں پر خرچ کرنے کی ایک گنجائش مل جائے گی, جسے ہم کہتے ہیں بجٹری سپیس کریٹ ہو جائے گی. تقریباً $250 ارب کی 260 ارب روپے کی ایک سپیس کریٹ ہو جائے گی, اور یہ سپیس ہمارے لیے ضروری ہے. اور ڈالرز کی پیمنٹ کرنے کی جو گنجائش ہے اس پہ بھی ہمیں ایک تھوڑا سا روم کریٹ ہو جائے گا جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل لونز چل رہے ہیں یہ $7 ارب کے ہیں اس سال کے, وہ ہمیں اگر اس کو آگے لے جائیں, یعنی کہ ہمیں 1 سال کی اور اس میں یہ چیز دے دیں. جیسے آپ نے سنا کہ سعودیہ نے ہمیں KSA نے ہمیں $3 ارب مؤخر کر دیے تھے کہ آپ جو پیمنٹ دسمبر میں ہے وہ نیکسٹ دسمبر پہ لے جائیں, سو وہ کر دیں. سو یہ سب کرنے سے ایک تقویت مل جائے گی ہمارے مالی خسارے کو. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کاٹن کی بات کی, اب ہمارے ہاں تو نقصان پہنچا ہی پہنچا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کے اندر بھی سیلاب آیا اور اس نے بھی کپاس کی فصل کو بڑا نقصان پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چین جو بہت بڑا سپلائر ہے پوری دنیا میں, اس کی وجہ سے بھی ایک سٹریس بنے گا, اور پھر ظاہر ہے ہم پہ تو ہے ہی ہے سٹریس, اس کی وجہ سے مزید ایک سٹریس بھی بن سکتا ہے. جاوید صاحب, یو ہیو پوائنٹڈ اٹ آؤٹ ایگزیکٹلی رائٹ. اور یہ میں کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کل ہی ایک ڈسکشن میں تھا ود دی ٹیکسٹائل سیکٹر آف پاکستان, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو امپورٹڈ کاٹن ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے انہی وجہ کی وجہ سے جو آپ نے ابھی سامنے رکھی ہیں ہماری. سو اگر ہم وہ امپورٹڈ کاٹن منگواتے ہیں اور یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اس وقت جبکہ امپورٹڈ کاٹن بھی مہنگی ہے اور ایکسپورٹ مارکیٹس ہٹ ہوئی ہیں بیکاز ایک گلوبل ریسیشن چل رہا ہے. گلوبل ریسیشن سے معنی یہ ہے کہ US اس وقت ان میں 8 سے زیادہ فیصد انفلیشن چلی, تو انہوں نے اپنا فیڈ ریزرو ریٹ بڑھایا. کیوں بڑھایا؟ آسان یہ ہے سمجھنے کے لیے, تاکہ اکانومی کو سلو کیا جا سکے, بائنگ پاور کم کی جا سکے, گھروں کی سیل کم کی جا سکے, ڈیمانڈ کو توڑا جا سکے. جب وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو لوگوں کی جو سرمایہ کاری ہے وہ کم ہو رہی ہے, لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کا ڈیمانڈ دنیا میں کم ہو رہی ہے. سپلائی سائڈ پہ بھی ڈیفیکلٹی ہے, ڈیمانڈ سائڈ بھی کم ہو رہی ہے. سو آبویسلی پاکستان ایک بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا ہے, اور جو ہم سوچتے تھے کہ 20 سے 24 ارب ڈالر کی اس سال ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہوگی, تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ اتنی نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں اپنے بیلنس آف پیمنٹس میں IMF سے بھی بات کرنی ہے, ہم آگے چل کے اس پہ بھی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو ایک صورتحال ہے عظیم چوہدری صاحب آپ کے سامنے ہے, معاشی صورتحال جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام بھی سیاست کی شکل میں دیکھ رہے ہیں, اور وہ سیاست کی شکل, وہ عدم استحکام کا جو فیکٹر ہے وہ ہے تحریک انصاف, عمران خان, جو جلد سے جلوسوں میں بجائے اس کے کہ وہ سیلاب بحالی کی طرف جائیں, متاثرین کی مدد کی طرف جائیں, انہوں نے اپنا ایجنڈا رکھا ہوا ہے کہ بس الیکشن ہو جائیں اور مجھے حکومت مل جائے اور میری حکومت چلے. تو یہ ترجیحات کہاں ہیں اس کی؟
ایک فکرہ کہہ کر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم تخمینہ جات پر ہی چل رہے تھے، تخمینہ لگایا گیا تھا کہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی، اتنی ایکسپورٹ ہوگی، اتنی امپورٹ ہوگی، اتنا ڈیفیسٹ ہوگا، اس طرح ہم اس کو مینج کر لیں گے، اتنا ٹیکس آ جائے گا، یہ سب ہمارے تخمینے تھے۔ اس سیلاب نے تمام تخمینے بہا دیے، کوئی تخمینہ اپنی جگہ پر اب رہ نہیں سکتا۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں، یہ آئی ایم ایف بھی جانتا ہے، یہ دنیا بھی جانتی ہے، یہ ورلڈ بینک بھی جانتا ہے۔ ایک بات کہتا چلوں اور وہ یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ نے جب یو این میں کھڑے ہو کر پاکستان کا ذکر کیا اور سیلاب کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ وہاں تقریباً 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہیں اور 1/3 پاکستان جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، اور انہوں نے دنیا سے یہ کہا کہ پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ہمارا کیا ہوا نہیں ہے، یہ ہم پر اللہ کی طرف سے آیا ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں، اس کاربن کے نتیجے میں جس کو انہوں نے پروڈیوس کیا۔ ہم پر تو آ گیا برا وقت، آج ہم پر آیا، کل کسی اور پر آ جائے گا، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ ہم تو شاید بچ جائیں گے پیاز کے ساتھ روٹی کھا کر، لیکن ہماری فروٹ باسکٹ جو ہے اس کا بڑا حصہ بچ گیا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے، باوجود اس کے کہ بہت ساری چیزیں خراب ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، بہہ گئیں، انسان چلے گئے، خواتین نے اس پانی میں، اس سیلاب میں بچوں کو جنم دیا، ان کی زندگیوں کا معاملہ ہے، وبا کا معاملہ ہے، علاج کا معاملہ ہے، دوائی کا معاملہ ہے، کون سا معاملہ ہے جو نہیں ہے جس سے ہم دو چار ہوں گے یا ہو رہے ہیں۔ ایسے میں عمران خان صاحب رحیم یار خان تک تو جاتے ہیں، تھوڑا ذرا سکھر تک بھی چلے جاتے، تھوڑا ذرا آگے بھی چلے جاتے، بدین بھی چلے جاتے، ٹھٹھا بھی چلے جاتے، کراچی ہی چلے جاتے، تو انہیں اندازہ ہوتا کہ سیلاب کی تباہی کس قدر ہے، اور قوم اس وقت ان سے سیاسی تقریر نہیں سننا چاہتی۔ قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ جو زخم ہے، یہ جو تکلیف ہے، اس کے مداوع کے لیے وہ غیر سیاسی کوشش کریں اور لوگوں کی کسی نہ کسی طرح مدد کی جائے۔ اگر آپ کوئی مدد نہیں کر سکتے، دلاسا تو دے سکتے۔ اگر آپ پانی میں اتر کے کسی غریب بچے کو گود میں اٹھا کے سائڈ پہ بھی پہنچا دیں تو یہ بھی اس کو دلاسا دیا، اس کو زندگی کی ایک امید دی، ایک ٹوٹی ہوئی آس جو ہے اس کو آپ باندھ دیں، امید پیدا کر دیں، تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے۔ اور اگر آپ اس مقام میں بھی نہیں آنا چاہتے تو پھر آپ قوم کے لیے وہ کون سی بہتری کی ترکیب ہمیں بنا کر دیں گے کہ ہم آپ پر اعتماد کریں، آپ کو دوبارہ ووٹ دیں، آپ پھر برسر اقتدار آئیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسی پھر آفت آئے تو پھر آپ ہمیں نظر ہی نہ آئیں۔ کے پی کے تو آپ کا علاقہ ہے، آپ وہاں سے جیتے ہوئے ہیں، آپ وہاں کی داد رسی تو کر دیں لوگوں کی۔ راجن پور کے تو ایم این اے آپ کے ساتھ ہیں، ڈیرہ غازی خان سے تو وہ خاتون ایم این اے بھی آپ کے ساتھ تھیں، جو دوسرے صاحب جیتے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ڈیرہ غازی خان چلے جائیں، تونسا میں آپ گئے لیکن آپ کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ آپ پنجاب سے وہاں ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجیں، کے پی کے سے ڈاکٹرز کی ٹیموں کو بھیجیں، امدادی ورکرز کو بھیجیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ان لوگوں کو بھیجیں جو لوگوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ پنجاب کی طرف سے کئی ہزار کیمپوں کا یا ٹینٹس کا یا ترپالوں کا اعلان کیا گیا ہو اور کچھ ٹرک وہاں گئے ہوں ترپالیں لے کے، یا سینکڑوں ترپالیں کے ٹرک گئے ہوں، نہ مجھے کے پی کے سے نظر آیا۔ پنجاب کی ترجیحات کیا ہیں؟ پنجاب حکومت کی پنجاب کی ترجیحات کیا ہیں؟ آپ بتائیں پنجاب چوہے کی صاحب۔ ترجیحات یہ ہیں کہ وہ انریسٹ کریٹ کریں اور بدمزگی پیدا ہو، اور اس کے نتیجے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ برسر اقتدار رہ سکیں گے۔ وہ پاکستان میں بدامنی چاہتے ہیں، اور وہاں تو ایک اندر اور معاملہ ہے، وہ اندر اپنی جماعت کو جو کہ اب تقریباً ختم ہو گئی ہوئی ہے اس کو ری آرگنائز کرنا اور ری اسٹیبلش کرنے کی لیے ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اندر 176 لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ راضی تو نہیں ہیں، وہ ناراض ہیں اس بات پہ کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی، ان کا کام نہیں ہو رہا۔ ایک دوسری جماعت کے شخص کو وہاں وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، اور وہاں 40 کے قریب انہوں نے اپنے معاون خصوصی رکھ لی ہیں۔ وہ لوگ جن کی طب کی دکان ہے ان کو بھی معاون خصوصی رکھ لیا۔ اچھا۔
یہاں اسلام آباد میں طب کی دکان کرتے ہیں اور وہاں معاون خصوصی رکھ لیا ہے. بھائی اسلام آباد کے رہنے والے کا پنجاب کی حکومت سے کوئی تعلق ہو نہیں سکتا. وہ اسلام آباد میں اپنا کام کرے جو کرنا ہے. جیسے اسلام آباد میں رہنے والی خواتین جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پنجاب کے کوٹے سے نہیں آ سکتی. اس طرح اسلام آباد کا رہنے والا پنجاب میں معاون خصوصی آپ بنائیں جس کی طب کی دکان ہو. آپ خدا کا خوف کریں. آپ وہ NILC کے ایاز نیازی جو تھا NICL والے جی اس کو آپ نے ایڈوائزر بنا دیا, اس کو آپ نے معاون خصوصی بنا دیا. جو کرمنلز آپ کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ ساتھ لے کے کیبنٹ کی میٹنگ میں بٹھا رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیبنٹ کا کوئی تقدس باقی بچ گیا ہے. آپ تنقید کرتے ہوئے یہ تو سوچیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. خود آپ کے تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس نے کیا دیا ہے, کیا اخلاقیات دی ہیں؟ یہ اخلاقیات دی ہیں جو آج مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے. یہ اخلاقیات دی ہیں کہ روضہ رسول کی حرمت کو بھی خراب کیا. یہ اخلاقیات دی ہے کہ مسجد نبوی کے تقدس کو خراب کیا گیا. یہ اخلاقیات دی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کو تیار تھے, انہوں نے وہاں بدتمیزی کر کے یہ دکھایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کام جو غیر ملکی یا دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں کر سکے وہ انہوں نے مسلمانوں سے کروا دیا, اور ان کو جیلیں کروا دی, ان کو جرمانے دیے, ان کو بے دخلی ہوگی. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ رہنما کا کام ہے وہ رہنمائی کرے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قوم میں انتشار اور افتراق پیدا کرے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی مسیحا سمجھنا شروع کر دے. مسیحا آپ تب تھے جب آپ پرائم منسٹر تھے, تب تو آپ کی پرفارمنس زیرو تھی. آپ اپنی اس پرفارمنس کا ذکر کریں. اگر اس میں ہمیں بھی کچھ نظر آئے کہ کچھ اچھا ہوا ہے تو میں اور آپ یقیناً ہم گیت گائیں گے ان کے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی بوئے ہوئے کو کاٹا جا رہا ہے, اور اس کاٹے جانے کے نتیجے میں جو نئی بوائی بھی ہوگی وہ بھی ایسی ہی ہوگی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اب تھوڑا سا پھر دوبارہ آئیں گے, معیشت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. یہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینکس کی رپورٹ ہیں کہ اگلے 20 سالوں کے اندر پاکستان کا جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 2.5% اس میں 2.5 درجے یعنی 2.5 درجے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کا پاکستان کی زراعت پہ بھی ایک بہت بڑا اثر ہوگا. پاکستان کی قریباً کچھ 40% جو لیبر ہے وہ براہ راست جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے. یہ اگر صورتحال بنتی ہے تو یہ تو ہمیں ظاہر ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کے بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو اس کے لیے ہمیں ایک جامع پلان بنانا ہوگا اور عالمی برادری کو بھی اس میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. جاوید صاحب آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایگریکلچر کا ذکر کیا. فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ اب رائزنگ پرائسز اور کلائمیٹک کنڈیشنز کے بعد انتہائی ایسی چیز بن گئی ہے کہ ملکوں کو اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کو خود حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ایک ڈسکمفرٹ ہوتا ہے کہ جب میں پاکستان کی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی دیکھتا ہوں تو وہ بہت کمزور ہے. ہماری جو مین کراپس ہیں اس میں ہماری ایگریکلچر ہیلڈز جسے کہتے ہیں وہ 1/3 سے لے کر 50% تک ہے آف دا ورلڈز فرنٹ رنرز. اگر ہم اس طرح سے چلیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی فوڈ کی جو نیڈز ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. ہماری فوڈ امپورٹ $10 ارب کے قریب ہوگی اس سال بھی. یہ ایگریکلچر پروڈکٹ سے ہٹ کے ہے. سو اگر آپ لینٹلز, ویٹ, کاٹن, آپ یہ سب کچھ ایڈیبل آئل اگر امپورٹ ہی کرتے چلے جائیں گے تو شاید بات بنے گی نہیں. سو یہ کہنا کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں بٹ یہ ہم اتنی ڈیفیکلٹی میں ہیں, سو اس کا بالکل ایک جامع پلان جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اب یہ سامنے آنے کی بات جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی کام نہیں کیا. ایسا نہیں ہے. 2018 میں ایک نیشنل فوڈ سیکیورٹی پالیسی بنی, یہ ایک بڑی جامع پالیسی تھی پر ہم اس کو آگے لے کر نہیں چل سکے. پھر ایک ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان بنا کے کچھ جو پروجیکٹس ہیں ان کو یوز کیا جائے. کاٹن پہ کام ہوا ہے, رائس پہ کام ہوا ہے. اب ہمیں 3 دنیا میں ریولوشنز آئے ہیں ایگریکلچر میں. ایک ہمارا ریولوشن تھا گرین ریولوشن, پاکستان نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا اور ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھی اور ہم ویٹ میں سیلف سفیشینٹ ہوئے. پھر جین ریولوشن آیا جس میں ہمیں امپروو کرنا تھا یہ BT کاٹن اور ان چیزوں. ہم
اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہم بہت ڈیلیز ہوئے, ہم نے اپنا لا پاس کرتے ہوئے ڈیلے کیا اس کی امپلیمنٹیشن میں. اب تیسرا ایک ریولوشن دنیا میں چل رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ, جس میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ان چیزوں کو یوز کیا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے. سو بالکل ہماری پوری توجہ اگلے 3 سال کے لیے, اگر آپ نے اپنی اکانومی کو پک اپ کرنا ہے, آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایک بہت آسان سی چیز رکھتے ہیں, ہم $10 ارب بچانا چاہتے ہیں اپنی امپورٹس میں, تو ہم اگر اپنی ایگریکلچر کو بہتر کر لیں گے تو یہ شاید کیا جا سکتا ہے. اگر ہم فوڈ سیکیورٹی چاہتے ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے یہ بہت اچھی چیز سامنے رکھی ہے, اور اس پروگرام کی وساطت سے حکومت کو بھی, فارمرز کو بھی, قرضے دینے والوں کو بھی, ہمارے NARC, PARC, ایگریکلچر یونیورسٹیز, ان سب کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے آگے چلنے کے. بالکل ٹھیک. شبانہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا. جی ڈاکٹر شبانہ فیاض صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اقوام متحدہ میں ہم نے بات کی, وزیر اعظم صاحب نے مختلف ظاہر موضوعات پر بات کی, اور اس میں جو اہم موضوع تھا وہ سیلاب سے جو نقصانات ہوئے پاکستان کے, اور ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس جانب اشارہ کیا جب وہ چند روز پہلے آئے کہ پاکستان کا اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے, یہ تو G20 ممالک کا قصور ہے. وہ لوگ جو کاربن ایمیشن میں جن کا بہت حصہ ہے, ہم نے بتا تو دیا پوری دنیا کو, لیکن اس میں اثر تبھی پیدا ہوگا جب ہماری جو سفارتکاری ہے وہ اس پہ پرو ایکٹیو سفارتکاری کرے گی, اور ہم مستقل یہ پیغام اور یہ بات دنیا کو بتاتے رہیں گے تاکہ وہ ہمیں بھولے نا. جی بالکل. ہاں جی, ویری ریلیونٹ کوشچن آپ کا, لیکن میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ نوٹ کروانا چاہوں گی کہ اگرچہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو کیا بتانا ہے اور کیسے بتانا ہے. ہماری اس وقت جو بڑی اچھی سفارتکاری ہے, جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہے, اور بڑے اچھے پوائنٹ بلاول بھٹو صاحب نے بھی بہت اچھا نیریٹو دیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ کیا ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, کلائمیٹ چینج اور دوسری کنٹریز کی وجہ سے ہوا ہے؟ واقعی یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, لیکن جس طرح ہمیں, میرے نزدیک اگر ہم نے اٹینشن لینی ہے دنیا کی, تو ہمیں ایک پلان آف ایکشن دینا ہے. وہ پلان آف ایکشن صرف یہ نہیں ہے کہ نقصانات کیا ہوئے ہیں, پلان آف ایکشن یہ ہے کہ ان سے آگے ہم نے نمٹنا کیسے ہے. خالی ٹینٹس لگا کے, لوگوں کو رکھ کے, میڈیکل ایڈ دے کے, کھانا کھلا کے از ناٹ the solution. سولوشن یہ ہے کہ ہم نے ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن اور ری انگیجمنٹ کیسے کرنی ہے. اور یہ آئی تھنک بہت بڑا کوشچن ہے, جو اس طرح ہم اپنے نظریے کو پیش کریں گے دنیا کے سامنے, جو کہ کچھ حد تک کر بھی رہے ہیں, لیکن ہمیں فیوچرسٹک پالیسی ہونی چاہیے تاکہ اس میں ہم پاکستان ایز اے سینٹر, ایز اے کیس اسٹڈی, سکسیس ماڈل بن کے سامنے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ فرمائیے. یہ ظاہر ہے ایک پوری ایک تفصیلی رپورٹ, کمپریہنسو رپورٹ بنانی ہوگی. جو نقصانات ہوئے, ظاہر ہے مویشی بھی ہلاک ہوئے, وہ ایک الگ بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خلیجی ممالک میں گوشت جاتا ہے, وہ بھی ایک ایکسپورٹ کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری یا صنعتی جو سیکٹر ہے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. سیلاب کے راستے میں تو جو فیکٹریاں آئیں وہ یا تو تباہ ہوئیں, یا مشینری ان کی تباہ ہوئی, یا جو رہ گئی وہ بھی, اس کا بھی نقصان ہوا. تو اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی ایک تفصیل کے ساتھ جانا پڑے گا, جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ پہلے ہمیں بھی اپنا ایک پلان بنانا ہوگا, پھر اس کے بعد ہم دنیا کے پاس جائیں گے. دیکھیں جاوید, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کو اب یہ برابر کرانا ہے کہ we take responsibility also. We take responsibility to mitigate the effect of floods. ہم فلڈز کو تو شاید نہیں روک سکتے, ہم بارش کو تو شاید نہیں روک سکتے, پر ہم نے اس پانی کے نکاس کے لیے جو کام کرنا ہے, کیا ہم انشور کر رہے ہیں کہ گھر جو ہیں وہ دریاؤں کے اندر نہ بنے؟ کیا ہم یہ سب چیزیں انشور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمیں صرف اس فلڈ کو ایز این آفت لے کر نہیں چلنا, بلکہ ہم نے ایک پلان بنانا ہے کہ اگلے سال, دیکھیں کلائمیٹک چینج جو ہے نا وہ اب بہت ہی ٹرموائلش ہو گیا ہے, یعنی کہ یہ بہت زیادہ اکر کر رہا ہے. ابھی ڈراؤٹ تھی, اب آپ نے یہ فلڈ دیکھا, تو ہمیں اس سے کیا مؤثر طریقہ اختیار کرنا ہے ڈیل کرنے کے لیے یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. سو ایک تو یہ ہمارا کام ہے. دوسرا دیکھیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ اس وقت تک بھی جو رسپانس ہے دنیا سے وہ ایک لیوک وارم رسپانس ہے.
ہمیں ورلڈ بینک نے ابھی $2 ارب ری پرپز کیے ہیں. ری پرپز سے مطلب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پروجیکٹس چل رہے تھے ان سے اٹھا کر ہم نئے پروجیکٹس میں ڈال دیں گے جو ہم سامنے رکھیں گے. اگین اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس رکھ سکیں جو ہماری ریہیبلیٹیشن، چاہے وہ 500 برجز ہیں، وہ 12,000 روڈز ہیں، وہ ہماری لائنز ڈسٹرب ہوئی ہیں انرجی کی، وہ ہم سامنے رکھ سکیں. سو یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام جس کی طرف ہمیں اور دنیا کو برابر کرنا ہے اور وہ پورا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ راؤنڈ افیکٹ آئے گا جو ڈیزیزز میں آئے گا، جس میں مینٹل ہیلتھ ہے، کولرا ہے، میل نیوٹریشن ہے، اس کو ہمیں حل کرنا پڑے گا. آلریڈی ہم ایک ملک میں رہتے ہیں جس میں سٹنٹنگ جو ہے بچوں کی وہ 44% کے قریب ہے. سو یہ ایک سیکنڈ راؤنڈ افیکٹ کو ہمیں حل کرنا ہے اور اس کو ہمیں بڑی ترجیح بنیادوں پہ حل کرنا پڑے گا. سو ان تین چیزوں کو جو ہے ہمیں آپ نے انڈسٹری کا ذکر کیا، انڈسٹری بالکل ہرٹ ہے. میں آپ کے سامنے ایک جولائی کے فگرز رکھتا ہوں، ابھی ہم فلڈز میں جا ہی رہے تھے تو انڈسٹری کا جو سلو ڈاؤن ہے وہ 16.5% ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر میں. اگست یہ اور زیادہ سلو ڈاؤن ہوگا. ٹیکسٹائل آف کورس سلو ڈاؤن ہوگی، انجینئرنگ گڈز بہت سلو ڈاؤن ہے. سو آبویسلی پاکستان ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے. ہمیں اپنے میجر ضرور لینے چاہیے. ایک چیز جو جس کا چوہدری صاحب نے بھی ذکر کیا وہ یہ کہ ہمیں اب سامنے یہ رکھنا ہے کہ آپ کی جو ایگریکلچر ہے، آپ کی جو سروس انڈسٹری ہے، آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، اب کیا جی ڈی پی گروتھ آئے گی تاکہ آپ کے سامنے نئے فگرز آئیں. ہمارا میکرو فریم ورک فلڈ سے جو پہلے تھا اب وہ تبدیل ہو چکا ہے بالکل. سو ہمیں وہ بھی اپنے سامنے رکھنا ہے. سو آل ان آل اتھارٹیز پہ، گورنمنٹ پہ بہت بڑا ایک انحصار ہے. ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اب وہ اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے، وہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں نا ہم پہ کیا ذمہ داری ہے. دو ذمہ داریاں ہم پہ بہت بڑی ہیں. ہمارا انرجی کا بل ہے $23.5 ارب کا پچھلے سال کا. اگر ہم اپنے گھر میں یہ آج تہیا کر لیں کہ یہ ساری انرجی امپورٹڈ ہے، یہ ہمارے بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ سے بن رہی ہے، ہماری جو پیٹرول ہے وہ امپورٹڈ ہے، ہمارا ڈیزل امپورٹڈ ہے، ہماری گیس LNG کی صورت میں امپورٹڈ ہے، ہم نے اس کا ضیاع نہیں ہونے دینا. یہ ہمارے بجلی کے بل بھی کم کرے گا اور ہماری امپورٹس کو روکے گا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو لوگوں کو کرنی ہے. دوسری درخواست آف کورس یہی ہے کہ لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. ہمیں شاید بہت بڑی امیڈیٹ فورن ایڈ جو ہے وہ آتی ہوئی اس طرح دکھائی نہیں دے رہی جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر شبانہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ ہم اپنی تیاری کر لیتے ہیں اور ہم معلومات دے دیتے ہیں، ہم نے اپنی تیاری تو کرنی ہی کرنی ہے، ہمیں اپنے تئیں جو کام کرنے ہیں وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ جتنی ظاہر ہے جو سیلاب آیا ہے یہ تو اپنے تئیں ہم کر نہیں سکتے. اسی وجہ سے عالمی برادری سے ہم اپیل کر رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آوازیں اٹھی ہیں مؤثر آوازیں، جیسے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں ذکر کیا، پھر UN کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس نے ذکر کیا، فرانس کے صدر میخواں نے ڈونرز کانفرنس کی بات کی، آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے بھی یہ مؤثر آوازوں سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے اور عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے پاکستان کی مدد کے لیے؟ آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے. کوئی کنٹری بھی جب سفر کرتی ہے، افغانستان ہو، بے شک عراق ہو، بے شک وہ سیریا ہو، بے شک یوکرین ہو اور دوسری کنٹریز ہوں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا، UN کا حصہ ہوتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنٹریز کا جو کہ ویل آف ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس کے لیے کھڑے ہوں. یہ تو موریلٹی ہے، کال فرام موریلٹی. تو اس میں آپ سارا کچھ ایکسپلین ہوتا ہے جو کہ یورپین کیپٹلز میں اور US کیپٹل سے بڑی پازیٹیو وائبز آئی ہیں. لیکن کوشچن پھر وہی ہے کہ ایڈ بھی کس حد تک اس کا حل نکالے گی. پاکستان کو اگر ایک پازیٹیوٹی، ایک سینسٹائزیشن، جیسے کہ ابھی اینجلا جولی بھی آئی ہوئی تھی اور مطلب میکسیمم فگر جو ٹرکش کے سٹار تھے وہ بھی آئے ہیں، پیپل وانٹ ٹو انگیج ود پاکستان. یہ ایک بڑا سمپل لیسن ہے. اب اس لیسن کو ہم نے پازیٹیو کیسے لے کے جانا ہے؟ اس میں بات یہی ہے کہ جیسے ابھی پہلے کہا گیا کہ رول آف سول سوسائٹی اور رول آف جو ہے نا یوتھ اور کمیونٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن اس کا خالی کرٹیسزم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم روز سٹوریز دیکھ رہے ہیں، میں خود بھی یونیورسٹی کے حوالے سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی ایکٹیولی فلڈ کی فنڈ ریزنگ اور اس میں انوالو ہوں، اور جو کچھ ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے سے اگر آپ کرٹیسزم میں پھنس جائیں گے تو یہ کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے بے لوس ہو کے کرنا ہے. اور یہ جو روز سٹوریز آتی ہیں کہ جی یہ اتنی یہاں توجہ نہیں دی، ٹھیک ہے مینس کی کمی ہے، لیکن آپ پازیٹیوٹی کو بھی ہائی لائٹ کریں. آئی تھنک اگر پاکستان پازیٹیو سٹوریز دے گا دنیا کو،
کہ دیکھو ہم اپنے مسائل میں گھرے ہوئے، انفلیشن ہٹ میں گرے ہوئے، ان امپلائڈ میں گرے ہوئے ہم یہ لوگ کر رہے ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ یہی سٹوری دیں گے کہ نہیں سب کچھ ڈایا جا رہا ہے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے کہ آپ عمران خان اور تحریک انصاف جو ہے وہ جلسے جلوس انتخابات کی بات کر رہی ہیں، جبکہ باقی حکومتی جماعتیں اور باقی جو لوگ ہیں، سول سوسائٹی جو ہے، لوگ جو امدادی کام کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں. یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ ان کو بھی ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، جو انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو بھی روکنا چاہتے ہیں. میں آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں ایک 1991 میں واٹر ریکارڈ ہوا تھا. ہمیں واٹر ریزروائرز بنانے کا اختیار ہے صوبوں کو، اور اب تو ہمارے کئی ڈیمز جو ہیں بلوچستان میں وہ ٹوٹ گئے، پانی وہ بھی ضائع ہو گیا. ہمیں ڈیمز تو بنانے ہوں گے. اگر ہم دنیا سے یہ کہیں کہ ہم ڈیمز بنانا چاہتے ہیں اور ہماری معاونت کریں اس معاملے میں تاکہ سیلاب کے پانی کو بھی روکا جا سکے، اور جب خشک سالی ہو تو اس پانی کو پھر ہم استعمال بھی کر سکیں، اور اس کے نکاس کا جو انتظام ہے وہ بھی ہم ساتھ کریں، تو شاید ہمارے لیے معاملات بہتر ہو سکے. اور یہ انہی کوششوں کا نتیجہ ہوگا جس کا ذکر ڈاکٹر شبانہ فیاض صاحبہ بھی کر رہی تھی کہ ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے اور ہمیں خود بھی ان معاملات میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی، اور ظاہر ہے کہ خود سے فیصلے کرنے ہیں. اور پھر یہ ڈیمز بنانا جو ہیں اس میں تو پھر ظاہر ہے عالمی ادارے پھر آپ کی مدد بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ عظیم چوئی صاحب آپ کا، ڈاکٹر شبانہ فیاض صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب آپ نے ہمیں اس انتہائی اہم گفتگو میں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت یقینی طور پر پاکستان کے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہ اب بھی بہت سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. لوگ متاثر ہیں، لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، وہ خیموں میں رہ رہے ہیں، انہیں خوراک کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، ان کی بحالی کے لیے ایک بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے جو ہم سب کو مل کر کرنی ہے. لہٰذا ہماری جو توجہ ہے وہ ان متاثرین کی امداد اور بحالی کے کاموں پر ہونی چاہیے، نہ کہ اور معاملات پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.